پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے بھی آج ہندواڑہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اب ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے اور پیپلز کانفرنس اپنے آپ کو اس وقت کہاں مانتی ہیں، کیونکہ جہاں باقی سیاسی پارٹیاں بھی ہیں. سجاد صاحب، پارلیمنٹ الیکشن میں انجینئر رشید کے ساتھ لوگ ملے، اسے ممبر پارلیمنٹ بنایا، لیکن اب کی بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک کئی سیٹیں نکالوں گا. سجاد لون کو کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی طور پر ایسا مجھے ہوگا یا لگتا نہیں؟ ہے وہ لے گا. پنجاب میں نے سنا ہے 10-15 لے گا، اور پار والے کشمیر میں بھی 16-17 سیٹیں لے گا. میں تو کہتا ہوں اگر ہم اس کو روک لیں، وہ کہیں پریزیڈنشل الیکشن جیت جائے امریکہ کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آج وائٹ واش ہو رہا ہے اس کا؟ مجھے لگ رہا ہے وہ لنگیٹ ہار گئے ہیں، لگ رہا ہے، باقی اللہ جانے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برائٹ، بٹ آئی تھنک ٹھیک ٹھاک ووٹوں سے وہ ہار گئے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے جب ووٹ ڈالا پارلیمنٹ، انہوں نے ووٹ ڈالا، ایک نئے بندے کو الیکٹ کیا، وہ جو کہ جیل میں تھا، اور ان کو لگا کہ ہم نے بی جے پی کو آج سبق سکھایا ہے. اب ان کو معلوم پڑ رہا ہے کہ بی جے پی نے ہی کشمیر کے لوگوں کو سبق سکھایا ہوا ہے. ان کو بولا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لیڈر بھی ہم چنیں گے، ہم ایک ڈرامہ کریٹ کریں گے، تم اس ڈرامہ میں پھنس جاؤ گے، ووٹ دو گے، 5 سال تمہارے گئے. یہ تو بندہ ہمارا ہے. اب دیکھیے نا کہ بچپن بچے تو ہم ہیں نہیں. این آئی بڑے کمزور ریزنز دیتی ہے بیل جج کے سامنے، پھر بیل ہوتی ہے اور این آئی اے کنٹیسٹ نہیں کرتی ہے. ٹیرر ایکیوزڈ ہے بندہ، این آئی اے کنٹیسٹ نہیں کرتی ہے. اور اس کے بعد پلوامہ میں اس کا کیس ہوتا ہے، وہ بھی 2 سیکنڈ میں کلیئر ہوتا ہے، وہ بھی کنٹیسٹ نہیں کرتے. اس کے بعد راجہ کی طرح آتا ہے. اور یہاں جتنا بھی کوڈ آف کنڈکٹ تھا وہ ہم سب پارٹیز کے لیے تھا، اس کے لیے نہیں تھا. کہیں بھی بیٹھنا، ریڈی میڈ کراؤڈ چاہیے، کراؤڈ تو آیا نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کسی جگہ اس کو بازار سے ہٹ کر لیتے تھے، کراؤڈ آتا نہیں تھا. تو ریڈی میڈ کراؤڈ ہے. اگر ان کو پرمیشن ایک جگہ کا ملتا جو کہ کوئی گراؤنڈ ہوتا، وہاں لوگ آتے نہیں تھے، تو آ کے مارکیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے. کسی نے نہیں روکا. ہمیں تو نہیں کہیں کرنے دیا، کسی بھی جگہ نہیں کرنے دیا. عام طور پر کہا جا رہا تھا کہ انجینئر کو صرف اسی لیے چھوڑا گیا ہے کہ ووٹوں کی تقسیم کاری ہو جائے گی. آپ کو وہی لگ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس لیے بھیجا، کیا بھیجا، لیکن مجھے لگا کہ دلی کو ایک گنڈا مل گیا تھا کہ لوگ ساتھ ہیں، لوگوں کو دھوکا ہے. جب بھی کوئی کشمیریوں کی بات کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، یہ اس کے جو سر پہ دستار ہوتا ہے پگڑی اتار دے گا، اچھال دے گا، 2 تھپڑ مار کے آ جائے گا، اس کو شرمندہ کر کے اس کی ضلالت کر دے گا. لیکن اللہ کا لاکھ کرم ہے، اس سے پہلے مجھے لگتا ہے انجینئر صاحب ایکسپوز ہو گئے، اور کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری لوگ بہت بڑی ضلالت سے بچ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ مجھے سجاد صاحب نے ہی جیل بھیج دیا. اس پہ کوئی کمنٹ؟ پیسہ میں نے کہاں بولا تھا اس کو پاکستان سے لے. اب مان لیجئے کہ میں نے بھیج دیا، تو پھر چھوڑا بھی میں نے ہی ہے. اگر میری اتنی چلتی ہے کہ میں بند کروا سکتا ہوں، تو چھوڑنا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا نا. تو پھر بولے کہ چھوڑا بھی سجاد صاحب نے. جب ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ قانون ہے، میں جسٹس کے تھرو گیا ہوں. جب ان کو بند کرتے ہیں تو بولتے ہیں سجاد صاحب کی وجہ سے. یو کی ناٹ ہیو 2 یارڈ سٹکس. تو وہ انجینئر صاحب نے بولا تھا کہ صاحب مجھے فورس کیا گیا کہ سجاد کو، اور ورنہ مجھے پاگلوں کی سیل میں رکھا. میں ان کو بتاؤں گا، ان کو پھر وہاں جانا چاہیے. میرا ان سے معتبرانہ ہے، وہ وہاں جائیں، ان کو خوب ٹھیک ٹھاک 1.5 سال وہاں دینا چاہیے. کیونکہ وہ جو بھی میں جانتا ہوں ان کو، جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. مجھے وہ نہیں لگتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک ہی از، مطلب کچھ پرابلم تو ہے. آپ کو لگ رہا ہے جس جیل سے پہلے جب آپ نے یہاں دیکھتے تھے، جیل کے بعد وہ نہیں. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب الیکشن ختم ہو گیا. یہ کوئی لون صاحب کا ووٹر تھا، یہ ورکر میں نے اس کو بنایا، لیڈر میں نے بنایا. یہ جو آرٹیکل لکھتا تھا جی کے میں، وہ میں لکھتا تھا، اس کا نام دیتا تھا. یہ جو لکھ ہے انجینئر، یہ میں نے دیا ہے. لائیے اس کو، میں بتاتا ہوں. 10 آدمی بیٹھے تھے جن کے سامنے بنایا. جب اس نے پہلا آرٹیکل لکھا چٹان کے لیے، اس کو بھیجا میں نے کریکشن کے لیے یہ ظفر اقبال منہاس کے پاس، جو یہ تھا نا اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ. اپنی پارٹی یہ ہمارے فیملی فرینڈ تھے، میں جانتے تھے. تو اس نے بولا اس میں بڑی غلطیاں ہیں. میں نے یار اب کر دو صحیح. پھر اس نے مجھے بولا میں گورنمنٹ وکیل ہوں، گورنمنٹ ملازم ہوں میں. پھر ہم نے سوچا، پھر انجینئر محمود ایک ہوا کرتا تھا پاکستان میں، کچھ کرکٹ پلیئر تھا کیا. میں نے تیرے کو ہم انجینئر رشید بولتے ہیں، حالانکہ ڈپلوما والے ہیں یہ، تو ڈپلوما انجینئر ہیں. تو میں نے بولا نہیں، آپ انجینئر رشید لکھو. پھر انجینئر رشید کے نام سے یہ لکھنے لگا. اردو یہ خود لکھتا تھا، پھر میں بھیجتا تھا ظفر اقبال کے پاس، وہ ٹھیک کرتا تھا. بعد میں خود لکھنے لگا. پھر اس نے، پھر وہ کرتا تھا اس کو، طاہر صاحب جو ہیں وہ
ٹھیک کرتے تھے. پھر انگلش میں ان کو شوق ہوا تو انگلش میں لکھتا تھا. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے ہنسی کی. ایک بار میں ان کا یہ انگریزی میں لکھ رہا تھا تو یاسین ملک آ گئے. بولا تو کیا لکھ رہا ہے؟ میں نے بولا میں یہ لکھ رہا ہوں یہ. تو بولا تو اب میں نہیں میں انجینئر رشید کے لیے لکھ رہا ہوں. تو بولا تجھے بڑا پیار ہے اس کا. میں اس کو بلڈ کر رہا ہوں. وہ اچھا آدمی ہے تو میں اس کو بلڈ کرنا چاہتا ہوں. تو یاسین صاحب بھی تھوڑے شرارتی تھے. جب یہ پبلش ہوا جی کے میں تو اس نے اس کو فون کیا. بولا تم نے بڑا آرٹیکل لکھا. اچھا. اس نے بولا بڑی محنت کرنی پڑی بھائی یہ کیا بتاؤں کہاں سے انگریزی لکھ کے آیا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا. بولا تیرا یہ تو یار بولتا ہی نہیں. یہ تو بولتا ہے میں نے خود لکھا ہے. اب میں اس کو کیا بولتا کہ میرے سامنے وہ لکھ رہا تھا. سو اس کے آرٹیکلز میں لکھتا تھا سب کچھ. اس کو عمر میں ہی میرے جتنا ہے لیکن جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کر سکتا ہے میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ سے کہ میرے بچوں کو بھی ایسے موسم ملے جیسے میں اس کا تھا. جو سجاد لون کا نہ ہو سکا وہ لوگوں کا کیا ہوگا. نیچے تک جو میرا نہ بن سکا وہ لوگوں کا کیا بنے گا. لوگ کس دنیا میں رہے. تھینک یو.